بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم مضمون تفسیر سبق نمبر 19۔ سورۃ البروج کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تبادل دودھ اور روٹی سے کی اور پھر وہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ آسمان سے ایک تارہ ٹوٹا اور زمین سے اس قدر قریب ہوا کہ گھر اور گھر کی تمام چیزیں اس کی روشنی سے چمک اٹھی۔ ابو طالب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تارہ ہے جو فرشتے آسمان کی حفاظت کے لیے شیاطین کو مارتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ابو طالب کو اس پر تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے۔ اس صورت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان نشانات و دلائل کو دیکھ کر صحیح راستے کی طرف آنا چاہیے اور اللہ کی قدرت حساب کتاب کا یقین رکھنا چاہیے، اور یہ کہ آسمان کو اپنے عظیم ہونے کے باوجود حفاظت کی ضرورت ہے تو انسان کو بدرجہ اولیٰ حفاظت کی ضرورت ہوگی، لہذا اسے ہر وقت اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ والسماء والطارق، اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر کیا ہے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے۔ والسماء سے مراد جمہور کے نزدیک آسمان ہے، بعض نے اس سے بارش کی مراد دی ہے۔ والطارق، یہ اس کی قسم والطارق کی قسم والسماء کے ساتھ کھائی گئی ہے، اس سے مراد جو ہے تو اس کے آگے خود ہی وضاحت کر دی گئی ہے النجم الثاقب، یعنی ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ پھر اس کی تفسیر میں علماء کے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ والسماء کے ساتھ والطارق کی قسم کھائی گئی ہے اور اس کی وضاحت النجم الثاقب سے کی گئی ہے۔ طارق کے معنی ہے رات کو آنے والا۔ ستارے چونکہ دن میں چھپے رہتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، رات کو ظاہر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو طارق کہا جاتا ہے۔ النجم الثاقب کہتے ہیں چمکدار ستارے کو۔ قرآن کریم میں چونکہ کوئی ستارہ متعین نہیں فرمایا، اس لیے اس کا مصداق ہر ستارہ ہو سکتا ہے، جمہور کا مسلک یہی ہے۔ بعض نے اس سے زحل مراد دیا ہے۔ قول نمبر 3، تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قمر ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ روشن ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے صبح کا ستارہ مراد ہے۔ آگے ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ایسا کوئی نفس نہیں جس پر حافظ مقرر نہ ہو۔ یہ جواب قسم ہے، یعنی ایسا کوئی نفس نہیں جس پر حافظ مقرر نہ ہو۔ حافظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی نگران کے آتے ہیں، یعنی جو کسی کے اعمال کو نگاہ میں رکھے تاکہ ان کا حساب لے، اور حافظ بمعنی محافظ بھی آتا ہے جس کی معنی ہے مصائب و آفات سے حفاظت کرنے والا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یہاں مراد فرشتہ کاتب اعمال ہے، اور دوسرے معنی یعنی محافظ مراد لینے کے اعتبار سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اس آفت کے پہنچنے کے وقت وہ ہٹ جاتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے ہونا مقدر ہو چکا ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنْظُرْ میں فا سببیہ ہے، یعنی محافظ کا مصداق اگر ملائکہ ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جب فرشتے محافظ ہیں تو ان میں وہ بھی ہیں جو انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، تو انسان کو اپنے حالات درست رکھنے چاہیے اور آخرت سے غفلت نہ برتنا چاہیے، اور آخرت پر یقین کرنے کے لیے اپنے ابتدائی حالات میں غور و فکر کر رہے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خلق من ماء دافق، کہ انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی نطفہ سے جو پیٹھ اور سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کی منی ہوتی ہے اور ماں سے دونوں کی منی مراد لی گئی ہے، اور لفظ ماں مفرد ہے۔ لفظ ماں کو مفرد اس لیے لایا گیا ہے کہ دونوں کے مادے مل کر شے واحد کی مثل ہو جاتے ہیں۔ انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قادر مطلق ذات ایک ناممکن کو ممکن بنا کر انسان کو ایک تنگ تاریک راہوں سے پیدا کرتا ہے اور پھر دنیا میں اس کی بقا کا انتظام کرتا ہے، پھر اس کو موت دیتا ہے، یقیناً وہ خالق اکبر اس کو فنا کر کے یعنی موت دے کر دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ گویا پہلی بار پیدا کرنا دوسری بار پیدا کرنے کے امکان کو بتاتا ہے، یعنی یہ خیال کرنا بھی محال ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن مخفی امور ظاہر کر دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے تمام عقائد، خیالات، نیات، عزائم اور مخفی اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے تمام پوشیدہ ارادوں کو کھول دے گا۔ ہر اچھے برے عقیدہ و عمل کی علامت انسان کے چہرے پر رونق یا ظلمت و سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی۔
فما لہو من قوت ولا ناصر، پھر نہ اس کو خود کو چھپانے کی قدرت ہوگی اور نہ اس اظہار کے بعد اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی جب اس کے اعمال سامنے اور حرکات ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے اظہار کے بعد اس سے سزا بچانے والا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں انسان اپنے اعمال اپنی ذاتی تدبیروں اور قوت عقل و حواس سے چھپا لیتا تھا، اب یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے آپ کو سزا سے بچا پائے گا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ لفظ رجع کے بارے میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ رجع بارش کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کر آتی ہے، یا اس وجہ سے کہ بادل بارش کو زمین کی سمندر سے اٹھاتا ہے پھر اس کو زمین کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ السماء سے بادل اور الرجع سے بارش مراد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ السماء سے آسمان مراد ہے اور الرجع سے شمس قمر کواکب کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف رجوع کرنا مراد ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ الرجع سے مراد ملائکہ لیے گئے ہیں۔ پھر آگے وجہ بتائی گئی ہے کہ ان قسموں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، تو وجہ یہ ہے کہ یہ سب مشاہدات جو ہے تو انسان کے دوبارہ پیدا ہونا اور مولا رجوع القادر کی بات ثبوت ہے۔ اسی طرح زمین سے مختلف اشیاء جیسے اجار وغیرہ کا برآمد ہونا جو ہے تو یہ حشر اور مختلف چیزوں کے ظہور پر دلیل ہے۔ انہ لقول الفصل، بلا شبہ قرآن حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں انہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی پورا قرآن پاک جو اس صورت اور آیت مذکورہ پر بھی مشتمل ہے، قول فیصل ہے، یعنی انتہائی فیصلہ کو پہنچا ہوا، گویا کہ خود ہی فیصلہ ہے، اسی لیے بجائے فاصل کے لفظ فصل لایا گیا ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی دل لگی اور مذاق کی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے اور سننے والا اس کی تصدیق کرے اور قلبی خشوع و خضوع سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ رونما ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، جس میں پہلوں کے واقعات اور بعد والوں کی خبریں ہیں اور تمہارا فیصلہ ہے۔ پھر آگے آیت ہے انہم یکیدون کیدا، یعنی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکاری کرتے، یعنی زبان سے قلب کے خلاف اظہار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بگاڑتے اور ان کو حق کے بجھانے کے لیے مختلف تدبیریں اور سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو ڈھیل دے کر ان کی غفلت بڑھا کر ان سے سخت مؤاخذہ کی تدبیر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی آپ ہی تھوڑا صبر کیجئے اور ان کو تھوڑے عرصہ کھانے کھیلنے دیجئے، ان قریب ان کی پکڑ ہوگی۔ اس میں پیغمبر خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی اور تلقین صبر ہے، کفار کو دھمکی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ گرفت کی دھمکی ہے، چنانچہ بدر کی لڑائی میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ لغات کو دیکھتے ہیں۔ الطارق، رات کو آنے والا، النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا، دافق، زور سے گرانا، تبلا آزمانا، الہزل، ٹھٹھا کرنا یعنی تمسخر کرنا، مذاق اڑانا۔